سب کے لیے دروازے بند کرنے کا معاملہ کیوں درپیش ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ہے. ہم نے مختلف مواقعوں پر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے اپنی جانب سے مختلف کمیٹیز کا بھی اعلان کیا، لیکن آگے سے جواب یہ مختلف آئے ہیں اور مختلف جواب آپ کے سامنے ہیں. اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ لے لیں، اس میں آپ ظاہر جو سیاسی جماعتیں اس وقت فائدہ لے رہی ہیں حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ تو بات کا ہمارا کوئی اس طرح سے وزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو کس بات پر بات کریں گے؟ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو کیا موسم کی صورتحال پر بات کریں گے؟ کیونکہ جب ہم ان سے اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں گے تو ان کی حکومت گر جائے گی. تو ان کے ساتھ تو ہمارا بات کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ انہی کے خلاف ہمارا سب سے بڑا کلیم ہے. رہی بات دوسری جانب دروازے بند کرنے کی، تو پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے تو کبھی دروازے بند نہیں کیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے، آپ دیکھیے کہ اس سخت ترین ماحول کے اندر بھی جب 22 تاریخ کو ان سے ریکویسٹ کی گئی، خان صاحب کو جب اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، جو حالات ملک کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوں گے، تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا. میں آپ کو اس دن کی اگر بات بتاؤں تو اس دن ہمارا ایک وہاں پہ جیل ٹرائل تھا، 9 مئی کے متعلق کیس تھا. اسی کیس کے اندر جج صاحب کی آرڈر شیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو آپ کو صورتحال بڑی واضح کر دے گی کہ اصل صورتحال اندر چل کیا رہی ہے، جیل کے اندر کے معاملات کیا چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جو اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ پاکستان کی بہتری کی کمٹمنٹ ہے. اس لیے وہ ہر ایک فیصلہ، آج بھی انہوں نے اس کی بات کی کہ 22 کے جلسے کو کینسل کرنے سے ہمارے ورکرز کے اندر مایوسی ضرور پھیلی ہے، اور میری لیڈرشپ جو ہے، میری پارٹی کی لیڈرشپ کو آج بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن میں نے وہ سخت فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کی بہتری کے لیے کیا. لیکن جیل کے اندر اس دن 22 تاریخ کو صرف اس لیے کیس جو ہے وہ ایڈجرن ہوا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیل کے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا ان کے وکلا جو ہیں وہ وہاں خان صاحب کو مل سکیں. تو خان صاحب کی ایکسس کو بند کرنے کے لیے، خان صاحب تک کوئی پہنچ نہ پائے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، انہوں نے جو پورا مقدمہ ہے اس کو آگے ایڈجرن ہونے دیا. اس کے علاوہ آپ کو میں تفصیلات اگر تھوڑی سی مزید بتاؤں، کیونکہ میں ان کا فوکل پرسن بھی ہوں جیل کے، جو ان کے میٹنگز وغیرہ ہیں یا باقی معاملات ہوتے ہیں. تو اس دن یعنی 22 کو 3 ہفتے ہو گئے تھے خان صاحب کے ٹوتھ برش کو ہمیں دیے ہوئے جیل انتظامیہ کو، جو کہ نہیں دیا جا رہا تھا. کتابیں ہم دیتے ہیں وہ نہیں دی جاتی، پیپر ہم دیتے ہیں وہ نہیں دیے جاتے، میٹنگز نہیں کروائی جاتی. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ان سب حالات کے باوجود انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ میرے ملک میں اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور انہوں نے جلسہ منسوخ کیا. تو میرے خیال سے تو اس سے زیادہ جیسچرز اچھے جو ہیں وہ بات چیت کے یا باقی ہر مسئلے کے اوپر بیٹھنے کے کوئی اور ہو نہیں سکتے. تو اس میں ہر لیول کے لوگوں کے لیے ایک بڑا پازیٹیو میسج تھا. پاکستان سے جتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے میسج تھا کہ میں پاکستان میں کسی قسم کے ایسے ماحول کو سپورٹ کر سکتا جس سے میرے ملک کو نقصان ہو. ٹھیک ہے، جس پہ بات ہو رہی ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کا. تو راج صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو جائے؟ حکومت تو کہتی ہے ان کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنے ویوز آپ کے سامنے ایکسپریس کر سکوں اور آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. گزارش یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے 1952 کا، اس میں جب ترمیم ہوئی 1967 میں 2D1 اور 2D2 جب اس میں انسرٹ کی گئی یہ 2 سیکشن ذیلی سیکشنز، تو اس کے بعد سے آج تک ایک نہیں بلکہ کئی 100 لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہو چکا ہے، جس میں امپورٹنٹ کیس ہے بریگیڈیئر ایف پی علی کیس ریپورٹڈ ان PLD 1975 سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اس وقت سے یہ روایت رہی ہے کہ سیولین کا ٹرائل، وہ سیولینز جو 31 سیکشن 31 ہے آرمی ایکٹ کی، میوٹنی سے ریلیٹڈ ہے، اگر
کوئی میوٹنی کا کمیشن کرتا ہے یا پھر سیڈیوس کرتا ہے آرمی پرسنلز کو، سیولین ہے وہ اگرچہ کہ، اور اسی طرح سیکشن 40 ہے ان کی اور سیکشن 26 ہے، اس طرح کی بہت ساری اور سیکشنز ہیں. یہ آرمی کی تنصیبات پہ حملہ آور ہونا، آرمی کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ آور ہونا، یا جی ایچ کیو پہ یا اس طرح آرمی کی بلڈنگز پہ حملہ کرنا، وہ سیولین بھی اگر کرے گا تو اس قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے اس سے پہلے جو قانونی نظائر ہیں ان کی روشنی میں ہی از ٹرائبل بائی دی ملٹری کورٹ. تو عمران خان صاحب کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی چونکہ اس سے پہلے نظائر موجود ہیں. 9 مئی کا واقعہ ہے تو اس میں ظاہر ہے جی ایچ کیو پہ اٹیک کیا گیا، اس میں پاکستان کے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا گیا، اس میں شہداء کی یادگاروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں کور کمانڈر کے ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح آپ نے جو شہداء کے مجسمے تھے وہ اکھیڑے اور ان کے مزارات پہ پتھراؤ کیا گیا. تو اس طرح کے اوفینسز جب کمٹ ہوں گے وہ سیولین کرتا ہے یا کوئی آرمی کا بندہ کرتا ہے تو he can be tried by the military court under the relevant provisions of the Act 1952. انتظار پنجوتا صاحب، آفینس جو ہے وہ کمٹ ہوئے ہیں تو پھر وہ ملٹری ٹرائل بھی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے اگر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے مدثر، میں آپ کو یہ ذرا واپس لے کے جاتا ہوں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں راجہ صاحب کی جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں یا پی ٹی آئی کے متعلق، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. انہوں نے بغیر ایویڈنس کے، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے کہ یہ کیس کیا ہے، بغیر ان واقعات کو دیکھے کہ واقعات کیا ہوئے ہیں، انہوں نے سیدھا الزام دھر دیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. ان کو یاد دلا دوں میں کہ ابھی جب یہ مئی 9 کے واقعات جو ہیں وہ عدالتوں میں گئے ہیں تو عدالتوں نے اس کے اوپر جو کمنٹس پاس کیے ہیں، جو ان کی ججمنٹس آئی ہیں، جو آرڈرز آئے ہیں، وہ ذرا یہ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں، پھر ان کو شاید کیسز کی سمجھ آ جائے. مجھے نہیں پتا اس وقت راجہ صاحب ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں آپ جلدی بن جائیں. اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ شاید جو ہے وہ لوگوں کو تو ناراض کریں، مطلب عام لوگوں کو ناراض کریں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں. جو ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے فوج کے خلاف کوئی اس قسم کی میوٹنی کی یا انہوں نے کوئی پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا، تو یہ بالکل غلط ہے. پہلے دن سے ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جس دن گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور جہاں جہاں پر واقعات ہوئے ہیں وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو بھی ایکشن بنتا ہے قانون کے مطابق وہ کیا جائے. لیکن اس کا بطور جماعت یا عمران خان کے اوپر سب کچھ ڈال دینا یا اس کے خلاف استعمال کرنا، یہ سراسر زیادتی ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پاکستان کی فیڈریشن کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی فیڈریشن کا سوال ہے، پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کی 90% آبادی جس نے 8 فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ دیا، یہ ان کا سوال ہے. آپ سب کے اوپر کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ آگے پنجوتا صاحب جیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں دیکھیں گے کہ آپ کے بھی تحفظات ہیں، آپ کی چیزیں، لیکن ایک چیز میں یہاں پر عدلیہ کے حوالے سے میں آتا ہوں اس طرف کہ خان صاحب کا جو ذرا لیگل سائیڈ بھی میں کور کر دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹلی ججمنٹ میں ملٹری ٹرائلز کو ایلیگل ڈکلیئر کیا اور جن دفعات کا ذکر ملٹری ایکٹ کی انہوں نے فرمایا ہے یہیں پہ ابھی راجہ صاحب نے، ان کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا، الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا ہے. اور ابھی تک جو اس وقت پروسیڈنگ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، جو آئی سی ہے، انٹرا کورٹ اپیل ہے حکومت کی جانب سے، اس میں ان دفعات کو یا اس فیصلے کو جو پارٹ اس کا ہے جس کے بارے میں آپ کسی کے خلاف ملٹری ٹرائل شروع کر سکتے ہیں، وہ آپ نے سسپینڈ نہیں کیے. انتظار پنجوتا صاحب ایک چیز میں